سوچئے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی، جن کی پوری زندگی معجزوں سے بھری ہوئی تھی، اور جن کی کہانی آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے لیے ان کے ایمان کا مرکز ہے۔ آئیے آج ہم اسلام کے نقطہ نظر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم داستان کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسلام انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا وہ صرف ایک نبی ہیں، مسیح ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور؟ چلیں قرآن اور اسلامی روایات کی روشنی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو الگ الگ مذاہب کے درمیان آپ کہہ سکتے ایک پل کا کام کرتے ہیں، لیکن اسلام ان کی کہانی کو ایک بہت ہی منفرد انداز سے پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عزت دی گئی ہے وہ واقعی غیر معمولی ہے۔ ان کا ذکر قرآن کی 13 سورتوں میں ملتا ہے۔ انہیں عیسیٰ کے نام سے 26 بار پکارا گیا، ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے کے طور پر 23 بار، اور مسیح کے لقب سے 11 بار۔ اور سب سے دلچسپ بات، ذرا سوچئے، قرآن کی ایک پوری سورت، سورہ نمبر 19، ان کی والدہ حضرت مریم کے نام پر ہے۔ یہ ایک ایسا انوکھا اعزاز ہے جو کسی اور خاتون کو نہیں دیا گیا۔ ان کی کہانی شروع ہی ایک ایسے معجزے سے ہوتی ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے، ان کی معجزاتی پیدائش۔ اور ہاں، یہ کہانی دراصل ان کی والدہ حضرت مریم سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی والدہ حضرت مریم آل عمران سے تھیں، ایک بہت ہی پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون۔ انہوں نے اپنی زندگی کو عبادت گاہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ان کا تقوی، ان کی پاکیزگی اس درجے کی تھی کہ فرشتے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوئے اور انہیں ایک ایسا پیغام دیا جس نے تاریخ کا رخ بدلنا تھا۔ اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب یہ سن کر وہ تو حیران رہ گئیں، کیونکہ وہ کوارین تھیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو انسانی منطق اور قدرت کے قوانین سے بالکل پرے تھا۔ اور یہاں قرآن اس معجزے کی ایک بہت ہی زبردست وضاحت کرتا ہے۔ وہ حضرت آدم کی تخلیق اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں ایک گہرا کنیکشن بتاتا ہے۔ دیکھیں، جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے صرف اللہ کے حکم کن یعنی ہو جا سے پیدا کیا گیا، بالکل اسی طرح عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے اسی الہی حکم سے وجود میں لایا گیا۔ یہ اللہ کی بے انتہا قدرت کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ اور معجزوں کا سلسلہ یہیں نہیں رکا، ابھی وہ ایک نوزائیدہ بچے ہی تھے کہ اپنی گود سے ہی بول اٹھے۔ انہوں نے اپنی والدہ کے کردار کا دفاع کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، وہاں موجود سب لوگوں کو حیران کرتے ہوئے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا معجزہ تھا۔ تو ان کی پوری زندگی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا ایک سلسلہ تھی۔ ان کے معجزے صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھے، بلکہ یہ ان کی نبوت کی بالکل صاف دلیلیں تھیں۔ ان کے معجزات بھی ان کی پیدائش کی طرح ہی حیران کن تھے۔ اللہ کے حکم سے وہ مٹی کے پرندوں میں جان پھونک دیتے تھے، پیدائشی اندھوں کو روشنی دے دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے، اور یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں جو ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ لیکن وہ اس کام میں اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے مخلص اور وفادار ساتھی بھی تھے جنہیں قرآن حواریون کہتا ہے، یعنی ان کے شاگرد۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے اور اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں ان کے مددگار بنے۔ اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی اہم موڑ لیتی ہے، جب ان کی تعلیمات نے اس وقت کے طاقتور لوگوں کو چیلنج کیا تو ان کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی، لیکن اس کا انجام ویسا بالکل نہیں ہوا جیسا سازش کرنے والوں نے سوچا تھا۔ اسلامی روایت اس واقعے کو ایک الہی تدبیر کے طور پر بیان کرتی ہے۔ پلان تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ ان کے اپنے ہی ایک شاگرد یہودا نے غداری کی، لیکن پھر اللہ کا منصوبہ سامنے آیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شباہت اسی غدار یہودا پر ڈال دی، اور سازش کرنے والوں نے دھوکے میں آ کر اسی کو پکڑ لیا اور سولی پر چڑھا دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ عیسیٰ ہیں۔ تو اسلامی عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کی تدبیر ہر انسانی سازش سے ہمیشہ بڑھ کر ہوتی ہے۔
لیکن ان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ درحقیقت اسلامی عقائد کے مطابق ان کا ایک بہت اہم کردار ابھی باقی ہے، اور وہ ہے آخری زمانے میں ان کی واپسی۔ قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ سے 5 ایسے وعدے کیے جو ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں۔ پہلا وعدہ کہ ان کی زندگی دشمنوں کے ہاتھوں ختم نہیں ہوگی۔ دوسرا کہ اللہ انہیں اپنی طرف اٹھا لے گا۔ تیسرا کہ ان پر لگائے گئے تمام جھوٹے الزامات سے ان کا نام پاک کیا جائے گا۔ چوتھا کہ ان کے سچے پیروکار ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اور آخری وعدہ کہ ان کے بارے میں جو بھی اختلافات ہیں ان کا آخری فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ اسلامی پیشن گوئی کے مطابق ان کی واپسی سے دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وہ دمشق میں ایک عادل حکمران کے طور پر اتریں گے، غلط عقائد کی علامت یعنی صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیہ ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ وہ دجال کو شکست دیں گے اور زمین کو امن اور انصاف سے بھر دیں گے۔ روایات کے مطابق 40 سال حکومت کرنے کے بعد وہ طبعی طور پر وفات پائیں گے۔ اور آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کی زندگی کے واقعات صرف تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان میں پوری انسانیت کے لیے گہرے اخلاقی اور روحانی سبق ہیں۔ ان کی زندگی سے جڑی ایک بہت ہی گہری حکایت ہے۔ کہتے ہیں ایک بار حضرت عیسیٰ کی ملاقات شیطان سے ہوئی، جو 5 گدھوں پر اپنا سودا لاد کر لے جا رہا تھا۔ جب پوچھا گیا تو شیطان نے بتایا کہ یہ وہ گناہ ہیں جو وہ الگ الگ لوگوں کو بیچتا ہے، جیسا کہ بادشاہوں کو ظلم، عالموں کو حسد، تاجروں کو خیانت، عورتوں کو مکر و فریب اور اہم لوگوں کو تکبر۔ اور یہ بات ہمیں اس بنیادی گناہ کی طرف لے آتی ہے جسے کہتے ہیں تکبر، یعنی خود کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھنا۔ یاد رکھیں، یہی وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے ابلیس یعنی شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس تکبر کا علاج قرآن کے اس ایک عظیم اصول میں ہے۔ اللہ کی نظر میں اصل عزت کا معیار نہ دولت ہے نہ طاقت، وہ ہے صرف تقوی۔ یہی وہ سبق ہے جو تکبر کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے اور انسان کو اس کی اصلیت یاد دلاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی معجزوں، الہی منصوبوں اور گہرے اسباق کا ایک مجموعہ ہے۔ ان کی زندگی، ان کی پیدائش سے لے کے آسمان پر اٹھائے جانے تک اور پھر ان کی متوقع واپسی تک، ہر چیز اللہ کی قدرت اور اس کے منصوبوں پر ایمان کا پیغام دیتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ ایک ایسی زندگی جو پوری طرح سے خدا کی حفاظت میں ہو، وہ باقی انسانیت کو آخر کیا سکھاتی ہے؟